وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین و حاضرین، آج سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 222 اور 223 ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں نکاح کے بارے میں کہ مومن مرد کو کس منصب کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، یہ چیزیں بیان ہوئیں، اور موجودہ آیت کریمہ اس میں خصوصی طور پر حیض سے متعلق اور اس کی کیفیت اور اس میں مرد و زن کے تعلقات، اس پہ روشنی ڈالی گئی، اور سوال یہاں سے ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سامنے آئی کہ کیا اسلام میں سوال کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت دنیا میں سوال کے نام پر بہت سارے نظریات اور افکار وہ گردش کر رہے ہیں، اور مادی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم نے سوال کی آزادی دی ہے، جو مرضی سوال کرے۔ تو کیا اسلام میں بھی سوال کی اجازت ہے، جائز ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً 19 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور پھر اب تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ چونکہ پوری شریعت میں، پورے دین میں، پورے اسلام میں ایک لفظ ایسا نہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے شامل کیا ہو۔ یہ سارے کا سارا دین اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر آخر الزمان بھی اللہ کی طرف سے، یہ قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے، اور پیغمبر کا فرمانا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جب بھی سوال ہوا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، جس طرح قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی مہربان، اے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ تو یہ سوال جو ہے یہ بتا رہا ہے اسلام میں سوال کی اجازت ہے، لیکن سوال ہو افہام و تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یعنی صحابہ کرام جو مسئلہ نیا ہوتا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ پوچھ لیتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ اور اللہ کا جو انداز ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے کہ وہ حق بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو مچھر کی مثال بیان کر دی، جانوروں کی مثالیں بیان کی، مظاہر فطرت کی مثالیں بیان کی، مختلف اقسام کی اللہ نے مثال واضح کرنے کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی۔ اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کوئی بات واضح کرنی ہے یا واضح یا اس کا مفہوم جاننا ہے تو سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، شرمانا نہیں چاہیے، سوال کر لینا چاہیے۔ امام طبری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت مسروق طویل سفر کر کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سلام کہا نبی کریم پر سلام ہو اور آپ کے اہل بیت پر سلام ہو۔ تو آگے سے ام المومنین سیدہ عائشہ نے جواب دیا کہ مرحباً مرحباً ابو عائشہ، ویلکم کہا اس کو۔ اور اس سے ایک یہ بھی نکتہ نکلتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ اس کو ویلکم کیا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں جھجکتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں شرماتا ہوں، کیسے سوال کروں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے، فرمایا کہ آپ بحیثیت امتی میرے بیٹے ہو اور میں بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے میں آپ کی ماں ہوں، آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کی ماں ہوں، اور ماں سے شرمانا کیسا؟ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ حیض کے عالم میں عورت سے کتنا ملاپ ہو سکتا ہے، کس قدر تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مصاحبت اور مقاربت کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ یعنی یہ روایت عرض کرنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، امام قرطبی نے بھی اسی لیے نقل کی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو پوچھ لینا چاہیے، جھجک کیسی، شرم کیسی؟ ایسی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جو انسان کو جہالت کے ساتھ قبر میں لے جائے۔ شعری عمر بندہ اس لیے نہ پوچھے کہ میں تو چونکہ بہت بڑا آدمی ہوں اور میں چھوٹے چھوٹے مسائل کیسے پوچھوں، میں اتنا لیڈر ہوں، اتنا دانشور ہوں، میں ایک عام عالم سے، چھوٹے سے مولوی صاحب سے میں مسئلہ کیسے پوچھوں؟
نہیں پوچھنا تو خود دیکھ لو، ریسرچ کرو. لیکن اگر ضرورت پڑے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے سوال کرو، علم والے اس کا جواب دیں گے. اور سوال میں شرمانا نہیں چاہیے. ایک بات یہ بھی ہے کہ سوال سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے نہیں اپنے آپ کو حاوی کرنے کے لیے اور تفوق کے لیے کہ میں اپنی بڑائی ثابت کروں کہ میں بڑا ہوں اور جو نقطہ میرے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور پھر کوئی ٹیڑھا رستہ اور خاص کر تقدیر کے بارے میں سوالات اٹھائے جائیں، رب کی ذات کے بارے میں سوالات اٹھائے جائیں، ان کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ان سوالات کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر امام احمد نے علی بن طلق سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ غیر فطری مصاحبت سے منع کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں شرماتے حق بیان کرنے کے لیے. آپ کے ازواج نے بیان کیا، آپ کے اصحاب نے بیان کیا، لہذا امت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ سوال سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ایک چیز علم میں نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں اور سوال کر لینا چاہیے. اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ اتنے مقامات ہیں جہاں پہ کہا وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی مہربان آپ سے سوال کر لیکن جواب میں دے رہا ہوں.